علیزہ قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویریں دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا علیزہ پھپھو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تم کون سا سمینہ کو اتنا دیکھتے رہے ہو یا علیزہ کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی کو ایک بار دیکھنا ہی کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ، سیر وغیرہ کے لیے۔ وہاں سمینہ کے پاس بھی گیا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا کہ باتونی ہے یا نہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اٹھنے والا ہوگا، مل لینا اسے بھی پتہ ہے کہ تم آج آ رہی ہو۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹس بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو، کل میں خود تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا اور وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیوں میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا اور وہیں ٹھہرا کرتا تھا، اور ایسا پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا اور پہلی بار اس طرح اکیلا آیا۔ علیزہ اور اس کے درمیان رسمی سی ہیلو ہائے تھی۔ اسے ہمیشہ سے وہ بہت ریزرو لگا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اسی طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسروں سے گھل مل جائے۔ خود علیزہ بھی اس طرح تھی، اس لیے دونوں کے درمیان بے تکلفی کبھی نہیں ہوئی۔ پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا اور خود علیزہ اپنی ممی کے پاس آسٹریلیا چھٹیاں گزارنے چلی جاتی، اس لیے انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اور اب بھی عمر جہانگیر کی آمد اس کے لیے کسی خاص خوشی کا باعث نہیں بنی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی دیر سوئی رہی تھی۔ جب دوبارہ بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی رسٹ واچ میں ہاتھ میں لے کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ریڈیم ڈائل 7 بجا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، وارڈروب سے کپڑے نکال کے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ سو دی لیڈی از ہیئر، نانا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ میں نے 2-3 بار تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی لیکن تمہاری نانو نے منع کر دیا، وہ کہتی کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا نے اسے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس صوفہ پہ بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑی جو مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کے باوجود علیزہ اس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ 5 سال پہلے میں نے جب عمر کو دیکھا تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا، مگر اس وقت ایک لمبے چوڑے وجیح سراپے کا مالک تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، مگر اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ جھجکی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ عمر نے ہلکے سے سر کو نیچے کیا۔ Oh, I'm fine. Am I right, Aliza? It means you recognized me. اس نے اس طرح کی بات کا جواب دیا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ And she was, yes, Nano told me about you. وہ علیزہ عمر سے بات کر رہی تھی جب نانو نے اسے آواز دی تھی، علیزہ، شہلا کا فون ہے، بات کر لو۔ اس نے چونک کر نانو کو دیکھا تھا، ان کے ہاتھ میں کارڈلیس تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈلیس لے کر ڈائننگ کی طرف چلی گئی۔ شہلا اس کی دوست تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب آدھے گھنٹے سے پہلے وہ فارغ نہیں ہو پائے گی۔ شہلا کو لمبی کالز کرنے کی عادت تھی اور آج تو ویسے بھی 1 ماہ کے بعد اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پر اس سے باتیں کرتی رہی اور جب فون بند کر کے واپس آئی، لاؤنج میں عمر وہاں نہیں تھا۔ وہ نانو اور نانا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر ان ہی سے اسے پتہ چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔
صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ ناشتے کے لیے آئی تو 8:30 ساڑھے 10 بج رہے تھے۔ خان سامہ نے اسے بتایا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہیں۔ نانا تو پہلے ہی اس وقت کلب میں ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو، ہائے۔ اس کے بعد بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، آسٹریلیا میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے کی نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا تھا اور پہلے کی طرح ریزرو سا بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں نے گفتگو جاری رکھی۔ پھر خان سامہ اس کے لیے جوس لے کر آ گیا۔ پہلی بار عمر نے بڑی صاف اردو میں اس سے کہا تھا کہ مجھے ایک پیالے میں دہی لا دیں، مگر پہلے دیکھ لیں کہ کھٹا نہ ہو، اور کل میرے لیے پورج بنائیں۔ انڈا فرائی مت کریں، ابال کر دیتے۔ اس نے خان سامہ کو ہدایت دی تھی اور جوس پینے لگا تھا۔ وہ کچھ حیران سی ہو گئی اور اس کی حیرانی بھانگ گیا تھا۔ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے واٹ ہیپنڈ؟ آپ تو اردو بول سکتے ہیں، اس نے کرتے سٹ پٹا کر کہا۔ ہاں تو بول سکتا ہوں، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ اس نے پہلی بار اس کے جملے کا جواب اردو میں ہی دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ شاید… وہ کچھ کسیانی سی ہو گئی تھی۔ یہ کیوں تم نے سوچا؟ باہر رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندے کو اپنی زبان بھی نہ آتی ہو۔ پہلے جب بھی آپ آیا کرتے تھے تو کبھی بھی اردو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سوچا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے تم سے بھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، ویسے بھی میں چھوٹا تھا تب۔ اس نے عمر کا چہرہ دیکھا تھا، وہ خاصا محظوظ نظر آ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم تو بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی، اور اب تو تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ علیزہ کے گال سرخ ہو گئے، اس نے سر جھکا لیا۔ عمر جہانگیر اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اسے یہ بے باکی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میں دوبارہ کبھی اکیلے میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گی، اس نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ وہ کرسٹی کو لے کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ عمر ناشتہ دیر سے کیا کرتا تھا اور پھر لنچ نہیں کرتا تھا۔ شام کی چائے بھی وہ اپنے کمرے میں ہی پیتا، البتہ رات کا کھانا سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اس سے پہلے ناشتہ کر لیا کرتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے گھر میں آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود گھر میں بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا۔ نانا اور نانو کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی۔ پہلے کی طرح وہ علیزہ کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر ڈشز اس کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی تھی۔ علیزہ سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم کر دیا گیا تھا۔ نانو ہر وقت اس کی صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی۔ وہ جیسے گھر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالاؤں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی تھی، وہ اسی طرح پشت پشت چلی جایا کرتی تھی۔ تب نانا اور نانو کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز ہوتی تھی، مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتہ ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو تو ابھی بہت عرصہ وہاں رہنا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیا لی ہے۔ اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی۔ اس وقت وہ باہر لان میں بھی نہیں تھی۔ اس کی مخصوص جگہ پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے اسے آوازیں دینی شروع کر دی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی تھی، وہ بھی آرام کر رہی تھی۔ عمر کے ہاں کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، انہوں نے اسے بتایا۔ عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اس نے ان کی بات پر جیسے بہت صدمہ محسوس کیا۔ لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے، تمہارے بعد سارا دن اسی کے ساتھ ہوتی تھی، ابھی بھی وہی ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے ابھی بھی ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ عمر کے دروازے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی تھی۔ یس، کم ان۔ اندر سے فوراً ہی اسی آواز ابھری تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی یہاں تو… اس نے اس کی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔
وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ علیزہ صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں کرسٹی میرے پاس ہے، جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ علیزہ ان دونوں پر بے تحاشا غصے میں تھی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، اس نے بلند آواز میں کہا تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا پھر عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر کہ اس کے پاس آئے۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر علیزہ نے اسے درستی سے اپنے پاس سے دور ہٹا دیا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا، پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانو یا اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن علیزہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کے نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کے اس دن غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کے کھانے میں میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں۔ اس دن کافی دنوں کے بعد علیزہ نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے مرید بابا نے؟ انہیں پتہ ہے میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کو، میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں ہی بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ سبزی بن رہی ہے تو چکن والی بنا لیں، میں بھی تھوڑی کھا لوں گا۔ علیزہ نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھی یا پھر نانو اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی بار فرمائش کی تھی اور ایک دم ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا حماقت ہے؟ ابھی تو تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی اور ابھی بھوک ختم ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، نانا نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی۔ وہ چل پڑی۔ دودھ سے کیا ہوگا علیزہ، واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن کھانا کھاؤ۔ نانو نے اسے بلانے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں، علیزہ کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک بھی نہیں تھی۔ میں ابھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اسے جانے کے بعد عمر سے کہا۔ وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے علیزہ کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا تو تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانو نے اسے مینرز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے پڑھاتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ میں اوولٹین ملا کر دے جائے گا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا ہے۔
نانا نے اٹھتے ہی اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگا تھا۔ وہ واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کی مرضی سے ہوتی تھی، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی، جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپٹ پر فلور کشن کے سہارے بیٹھی ہوئی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نانو، ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا۔ ہاں پوچھو، وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل ساکت اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر بالکل اس کے سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بلکہ آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے کہا اور اس کے گال کو چھوا۔ علیزہ کچھ کہے بغیر میگزین اٹھایا وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ وہاں کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، میں یہاں سے کسی کو نہیں نکال سکتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی تھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کوئی کسی دوسرے کی مرضی بھی نہیں۔ اس نے عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ آئندہ میں ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس آ کر مجھے کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے کچھ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے۔
مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ کھول کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھی جہاں پر پرفیومز کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھ آئی تھی۔ عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیومز استعمال نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش بھی ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے وہ اسے چیز مل گئی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں شنیل کی ایک پیکڈ شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے علیزہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس سے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی گفٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ پرفیومز ہی گفٹ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کچھ جھجک گئی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اسے کہا تھا، اس نے کہنے کی کوشش کی مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا پرفیوم فیوریٹ کون سا ہے، مگر مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مجھے سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان دوسری کامن چیز۔ تو پھر تمہیں یہ شنیل 5 کی بجائے 212 مین دینا چاہیے، اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ایٹرنیٹی اور جوائے زیادہ پسند ہیں، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ریپل اور بیبی ڈول مجھے زیادہ پسند ہیں، عمر نے اسے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو ایک دم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، وہ اچھا ہے، اس نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شیور، وائی ناٹ، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ بڑے متجسس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی، پھر وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ میں ہر ماہ کچھ اور خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیومز ضرور خریدتا ہوں، ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیومز زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں، علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جیسے جان گیا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی لگی۔ وہ دن کے وقت آپ اتنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے، ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، اس وقت سینسز بہت شارپ ہوتی ہیں۔ علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی۔ اب وہ اسے کچھ پرفیوم اور دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی اور اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، یہ انگما ہے۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز ایکسٹریکٹڈ ایسنس ہے، یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا، ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت احتیاط سے میں استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ جلدی ختم نہ ہو۔ علیزہ کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی۔ اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سانس اندر کھینچتے ہی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس ہوئی۔ ایکزاٹک، علیزہ نے بے اختیار کہا تھا۔ اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ علیزہ نے ایک دو بار سونگھنے کے بعد اسے چھوٹی سی شیشی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتی کیا ہوا تھا، مگر شیشی ایک دم سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا تھا۔ ایک ثانیہ میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر گری۔ علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک دم تیز خوشبو پھیل گئی۔ علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھا لی تھی، مگر اب صرف اس میں چند قطرے باقی تھے۔ اس نے شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا۔
پتہ نہیں کیسے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بات کو کیسے مکمل کرے۔ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اسے شیشی اور ڈھکن لے لیا۔ اٹس آل رائٹ، یہ قیمتی تھا مگر میرا فیورٹ نہیں۔ علیزہ اس کی بات پر ایک دم اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی کمرہ ایک بار پھر خوشبو سے بھر گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا علیزہ؟ آؤ ایک ایک پرفیوم توڑ دیں، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیوم اٹھا لیا اور پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا۔ اس کو میں کیا سمجھوں، کمپلیمنٹ یا پھر کومنٹ؟ عمر کا اطمینان برقرار رہا تھا، وہ ایک دم بہت الجھ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ اب اس کے کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری دلچسپی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ علیزہ نے رفیع میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ لیا تھا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا۔ شنیل 5 کی بوتل اٹھا کر اس نے ڈھکن اتار دیا اور پھر بڑے آرام سے علیزہ کے بالوں پر اس نے سپرے کرنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار ایک دم پیچھے ہٹی تھی، اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی اور پریشیس لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے، اور علیزہ میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو۔ اس نے سائفن کو پریس کرنا چھوڑ دیا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ عمر بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس نے شنیل 5 اٹھا کر باہر نکلنا چاہا تھا۔ اب تو تم ناراض نہیں ہونا؟ علیزہ نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا، وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علیزہ کچھ کہنے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ عمر کی مسکراہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو علیزہ، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں۔ علیزہ نے اسے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔